حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، یعنی کہ قرآن نے جن کو صحابی ہونے کا لقب دیا، ان کے علاوہ کسی اور صحابی کو قرآن میں صحابی نہیں کہا گیا۔ نبی پاک نے صحابی کہا ہے، ان کے اوپر شہادتیں موجود ہیں، صحابیت کا انکار نہیں ہم کر رہے، ہم ان کی عظمت اور شان بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے قرآن کے اندر صحابی ہونے کا شرف عطا فرمایا، وہ شرف آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ اور یہ کہاں پہ ملتا ہے؟ جس آیت میں حضور کی ہجرت کا واقعہ نا، غار والا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی پاک اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے ڈرو مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس آیت میں صاحب کا لفظ آتا ہے، اور صاحب ساتھی کو بولتے ہیں، صحابی کو بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ واضح لفظوں میں اللہ پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کا صحابی کہہ رہا ہے، ان کے علاوہ کسی اور صحابی کو قرآن میں صحابی نہیں کہا گیا۔ تو یہ شان، یہ عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے عام الفیل سے 55 دن پہلے۔ عام الفیل اس واقعے کو کہتے ہیں جس میں وہ ہاتھیوں والا لشکر آیا تھا خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے، تو اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کے ہاتھیوں والوں کو تباہ کر دیا۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ نبی پاک اس واقعے سے 55 دن پہلے دنیا میں تشریف لائے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے تقریباً 2.5 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ اس اعتبار سے تقریباً 2.5 سال یا پونے 3 سال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاری ہو گئی، دوستی ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی خاص الخاص، منزہ مبرہ عن العیوب، ہر عیب سے اللہ نے پاک کیا، تو رب نے آپ کے جو ساتھی چنے نا، وہ بھی اللہ پاک نے عیبوں سے پاک چنے۔ ایک بندہ میں اور آپ اپنے لیے چنتے ہیں، وہ میری چوائس ہے، میں نے چنا، لیکن ایک وہ ہے جس کو اللہ میرے لیے چنتا ہے، وہ اللہ کی چوائس ہے۔ تو اللہ پاک کسی ایرے گہرے کو چنے گا، کسی گناہ گار کو چنے گا؟ اللہ تو کسی اعلیٰ عرفہ کو جو اپنے زمانے میں بھی اعلیٰ ہو، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی اگر نسب دیکھے ماں اور باپ کی طرف، تو 6ویں پشت میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتے ہیں۔ تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے ماں باپ تک میں پاک پشتوں سے، پاک رحموں میں ہوتا ہوا منتقل ہوا آیا ہوں۔ میرے ماں باپ میں جتنے بھی آئے، سب کے اندر جو اولاد پیدا ہوتی گئی وہ نکاح سے پیدا ہوئی، کوئی بھی ماں باپ حرام یا کافر نہیں تھے۔ تو اس اعتبار سے جب سیدنا صدیق اکبر نبی پاک کے خاندان سے آ ملتے ہیں، تو وہی شرف، وہی عظمت اللہ پاک صدیق اکبر کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ اور آپ کی طبیعت بچپن سے ہی اللہ پاک نے آپ کو گناہوں سے، جھوٹ بولنے سے، شراب سے اور بتوں کی پوجا سے پاک رکھا۔ آپ کے والد جن کا نام ابو قحافہ ہے، حالانکہ ابھی اسلام نہیں آیا ان کے نزدیک، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ابھی ابوبکر صدیق چھوٹے سے ہیں، تو 4 یا 5 سال عمر ہے، تو 4-5 سال بچے کو کیا علم ہوتا ہے؟ ماں باپ جو کہتے ہیں بچہ وہی کرتا ہے، پتر سجدہ کر، وہ سجدہ کرتا ہے، قرآن چوم پتر سینے لا، ساڈی کتاب ہے، بچہ ادب کرتا ہے۔ تو صدیق اکبر کے ابا جان ان کو بت خانے میں لے گئے، وہ کہا پتر اے ہڈے خدا نے، یہ ہمارے خدا ہے معاذ اللہ، ان کی عبادت کرنی، سجدہ کرو۔ اب اللہ پاک نے صدیق اکبر کو جو ذہانت، فطانت، عقل سلیم عطا فرمائی، تو آپ نے کہا جی ابا جی تھوڑا سائڈ تے ہو ذرا، میں کوئی گل کرنی ہے۔ باپ نے کہا چلو بچہ ہے، بچہ کیا بولے گا، بچے کا مائنڈ کیا ہے۔ آپ نے اس بت کے سامنے کھڑے ہو کے بولا انی جائعن، اور میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ اب بت کی بولے، پتھر کا بنا بت، اسے تو آواز نہیں آتی۔ آپ نے اسے کہا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے دے، بت سے آواز نہیں آئی۔ آپ نے پتھر پکڑا اور کہا اگر تو خدا ہے نا، لے میں تن وٹا مارا لگا بچ کے وہاں۔ آپ نے زور سے پتھر مارا، بت کو لگا دھڑام کی آواز آئی،
باپ دوڑتے ہوئے آیا, یہ تم نے کیا کر دیا, ایک تھپڑ رسید کر دیا اور کھینچ کے گھر لے کے ڈانٹا اور ماں کے پاس لے کے کہا دیکھو تیرے بیٹے نے کیا کر دیا, ہمارے خدا کو مار دیا. اب ماں نے کہا اسے مت کہیں کچھ بھی, اسے چھوڑ دیں. جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے غیب سے آوازیں سنی تھی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, اس کو کچھ اور ہی اللہ عطا فرمانے والا ہے. تو یہ آپ کی عقل سلیم دیکھیں کہ 4 سال کی عمر میں بت سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر تو خدا ہے تو مجھے کچھ دے. یعنی پتہ ہے خدا وہ ہوتا ہے جو سنتا ہے اور عطا فرماتا ہے, یہ تو اپنا آپ نہیں بچا سکتا, مجھے کیا بچائے گا. تو خیر آپ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوئے عرب کے اندر آپ کو عزت عظمت بڑی ملی. یہ اس زمانے میں عرب میں لوگ پڑھے لکھے تھے ہی نہیں, اکا دکا کوئی لوگ تھے تھوڑا بہت پڑھا لکھا جانتے تھے. ان پڑھے لکھوں میں ابو بکر صدیق بھی شامل ہے, اور آپ باقاعدہ فیصلے کیا کرتے تھے. خاص طور پر جب دیت قتل ہو جاتا کسی کا, اب اس کے بدلے قصاص دینا ہے یا بدلے میں دیت دینی ہے, وہ فیصلے جناب ابو بکر صدیق کیا کرتے. آپ کے والد بھی معزز انسان تھے اپنے زمانے کے اعتبار سے اور کاروباری تھے. تو مکہ چونکہ جغرافیائی اعتبار سے ایسی جگہ پر واقع ہے کہ جہاں سے جب بھی کوئی ملک شام کی طرف جائے گا کسی اور علاقے میں تو مکہ سے ہو کر جانا پڑے گا. اب وہاں پر جتنے بھی لوگ تجارت کے لیے آتے تو مکے میں سٹاپ کرتے. اب اس کی وجہ سے مکہ بھی تجارتی منڈی بن گیا, لوگوں کا کاروبار چلنا پڑا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے کپڑے کے بہت بڑے تاجر بنے. شروع میں آپ نے اپنا کاروبار مکے میں ہی چلایا, جو کاروبار پھیلتا گیا بڑھتا گیا تو آپ کا کاروبار ملک شام تک چلا گیا. اب ملک شام کے بڑے بڑے تاجر حضرات جو لوگ ہیں آپ سے واقف ہوتے گئے. اب حضرت ابوبکر صدیق 18 سال عمر ہے تقریباً یا 19-20 سال. یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ ابھی نبی پاک نے نبوت کا اعلان نہیں کیا. نبی پاک کی نبوت کے اعلان سے 20 سال پہلے کی بات ہے. صدیق اکبر ملک شام گئے. اب ملک شام گئے تو وہاں آپ کو ایک خواب آیا. خواب کیا آیا؟ آپ نے خواب دیکھا کہ میں مکے میں موجود ہوں, رات کا وقت ہے, اور 14ویں کا چاند نکلا اور مکے پہ جب چھا گیا اور مکے میں پوری طرح روشنی ہو گئی, اور اچانک وہ چاند ٹوٹ گیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اور مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اس چاند کے ٹکڑے نہ گرے ہوں. لیکن جیسے ہی چاند کے ٹکڑے گھروں میں گرے, کچھ دیر کے بعد وہ سارے ٹکڑے جناب ابوبکر صدیق کے کپڑوں میں آ گئے. آپ نے دامن میں سمیٹ کے اپنے ساتھ لگا لیے. اب یہ خواب آیا صدیق اکبر کو, ابھی اسلام قبول کوئی نہیں کیا, 20 سال پہلے کی بات ہے. نبی پاک 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں, ابھی وہ وقت آنے والا ہے. جناب صدیق اکبر پریشان بھی ہوئے. اب چونکہ ملک شام ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر بڑے بڑے راہب موجود تھے, نجومی, جن کی عمریں کو 200 سال تک پہنچی ہوئی ہیں. وہ جناب لوگوں کو خواب سنتے, ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے. تو صدیق اکبر چونکہ ملک شام میں ہی تھے تو آپ نے بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے بحیرہ نامی راہب, اس کے پاس گئے, اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا راہب تھا جس کی عمر 296 سال تھی. اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی پلکیں, بال اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ جب وہ کسی کو دیکھتا تو انگلیوں سے یوں پلکیں اٹھا کر اپنی پھر کسی کو دیکھتا, اتنا بوڑھا. اب آپ اس کے پاس گئے, اس کو اپنا خواب سنایا, کہا میں تجھے اپنے خواب کی تعبیر لینے آیا ہوں. جب خواب سن لیا نا, اس نے بڑے غور سے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد بولا تم کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے بولا میں مکہ سے آیا ہوں. اس مکہ کا نام مکہ نہیں تھا, تہا یا تہبا اس طرح کوئی نام تھا. کہا میں وہاں سے آیا ہوں. اس نے کہا تم کس خاندان سے ہو؟ تو آپ نے کہا قریش سے. آپ نے کہا تم کاروبار کون سا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا جی میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں. اب ذرا غور سنیے گا. اس نے کہا اچھا میں تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا, لیکن ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا پہلے اپنی قمیض اٹھاؤ, میں تمہارا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے انکار کر دیا. آپ نے کہا میں پیٹ تمہیں کیوں دکھاؤں, میرے پیٹ دیکھنے سے خواب کی تعبیر کا کیا تعلق, میں یہ کام نہیں کروں گا. کیونکہ آپ با حیا تھے, شرم و حیا والے, کہ آپ بلا وجہ اپنا کرتا اٹھا کے کسی کو کیوں دکھائیں. یہ وہ زمانہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ننگے ہو کر برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے, سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے. سورہ انفال میں لکھا ہوا ہے یہ ان کافروں کی عبادت تھی کہ کپڑے اتار کر خانہ کعبہ کے چکر لگانا اور سیٹیاں اور تالیاں بجانا اس کو اپنی عبادت سمجھتے تھے. اور اس زمانے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کرتا اٹھا کے کسی کو پیٹ بھی نہیں دیکھنے دے رہے اپنا. یہ شرم و حیا اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اب کیا ہوا؟ اس نے کہا میں تمہارا پیٹ دیکھوں گا تو تمہیں تعبیر بتاؤں گا.
آپ بڑے پریشان ہوئے. آپ نے کہا یار ماجرا بتاؤ, میرے پیٹ دیکھنے سے میرے خواب کی تعبیر کا کیا تعلق ہے؟ اب اس نے بتایا جو میں بات بتانے والا ہوں اس کا اس سے تعلق ہے کہ جو تم نے باتیں مجھے بتائی ہیں میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں, اب ان میں سے بہت سی نشانیاں مجھے سمجھ آ گئی ہیں, بس ایک نشانی رہ گئی ہے, اگر تم مجھے وہ دکھا دو اور مجھے سمجھ آئے تم وہی ہو, میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا. اتنا اصرار کرنے کے بعد آپ نے کرتا اٹھایا. جیسے کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر تل کا نشان تھا. اس نے کہا بس اب رکھ دو, مجھے سمجھ آ گئی, اب میں تمہیں تمہاری خواب کی تعبیر بتاؤں گا. کہا جی بتاؤ. کہا سن لو, ان قریب اے وقت ایسا آنے والا ہے کہ اللہ کا آخری نبی تمہارے علاقے میں نبودار ہونے والا ہے, اس کی نبوت کا سورج وہاں طلوع ہونے والا ہے اور تم اس کے وزیر بنو گے. اب یہ اس نے خواب بتا دیا, آپ نے سن لیا, آپ نے اس کو ایسے بس رفع دفع کر دیا, چھوڑ دیا, کسی کو نہیں بتایا. یہ بات اب ذہن میں رکھیے گا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب کسی سے ذکر نہیں کیا, اپنے دل میں رکھ لیا اور کاروبار کر کے آ گئے. اب چلتے رہے, وقت گزرتا گیا, 20 سال گزر گئے, یہ خواب کسی سے بیان نہیں ہوا, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کسی سے بات نہیں کی. اب 20 سال کے بعد میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. اب نبوت کا اعلان کیسے کیا کہ آپ کے اوپر وحی اتری, تو جب آپ گھر آئے تو آپ کے جسم پہ کپ کپی تاری تھی. آپ نے آتے ہی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زمیلونی دثرونی, مجھے چادر اڑا دو, ٹھنڈ لگ رہی ہے. آپ کے اوپر چادر اڑائی گئی. بخاری شریف حدیث پاک ہے. حضور کب کپا رہے ہیں, تو اماں جی پاس آئیں, جیسے بیوی اپنے شوہر کے پاس ہاتھوں کو دبا رہی ہیں, تسلی دے رہی ہے, کیا بات ہے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, کچھ ہوا تو نہیں؟ اب حضور نے بات بتا دی کہ آسمان سے کوئی اترا, وہ میرے پاس آیا, اس نے مجھے یوں دبایا, مجھے کپاہٹ ہو رہی ہے. اب اماں جی کہتی ہیں آپ پریشان نہ ہو, آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا, آپ تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں, بیواؤں کو تسلی دینے والے ہیں, غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی آپ کو ضائع نہیں کر سکتا. اب اماں جی کہتی ہیں اگر ایسی بات ہے, مجھے لگتا ہے کوئی فرشتہ ہے وہ, تو آپ چلیں میرے ساتھ, میرے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو اس وقت کے اپنی کتابوں کے بڑے عالم تھے, ان کے پاس چلیں, میں آپ کو ان کے پاس لے کے جاتی ہوں. حدیث طویل ہے. حضور گئے, جب پورا خواب سنایا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک آپ کو اپنا آخری نبی بنانے والا ہے, اور قسم کھائی کہ اگر جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور میں زندہ ہوا تو میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا, میں آپ پر ایمان بھی لاؤں گا اور آپ کے دین کو پرچار کروں گا. ابھی سے وہی آئی تھی, ابھی نبوت کا اعلان کرنے کا حکم نہیں ہوا. کچھ دن گزرے, حکم ہو گیا کہ اب اپنے خاندان والوں کو ڈرائیں. وہ انذر عشیرتک الاقربین, یہ آیت اتری قرآن پاک میں کہ اب نبوت کا اعلان کریں, پر سب سے پہلے اپنے خاندان والوں میں سے. یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک اصلاح کا پوائنٹ ہے کہ جب بھی کسی کو سمجھانا ہو نا, تو پہلے اپنے گھر سے اصلاح شروع کی جائے. اب لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں تو کہا دے نماز پڑھ دے, نہیں, اس کا اثر نہیں ہوگا. تبلیغ نیکی کی دعوت اسی وقت کارگزار ہوگی جب آپ اپنے آپ سے اور اپنے گھر سے اس کام کو شروع کریں گے. تو پہلے اپنے گھر سے آغاز کریں. رب نے فرمایا حضور اپنے گھر سے, وانذر عشیرتک الاقربین, ان کو اکٹھا کریں, انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں, رب کی وحدانیت کی طرف بلائیں, بتوں کی بت پرستی سے دور کریں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لیٹے ہوئے ہیں اور دل میں یہ سوچ رہے ہیں یار کہ میں یہ کام کروں تو کیسے کروں, یہ مشورہ میں کس سے کروں؟ تو فوراً دل میں خیال آیا صبح نا ابو بکر سے مشورہ کروں گا, ابو بکر سے مشورہ کروں گا کہ میں لوگوں کو اپنے رب کی طرف کیسے بلاؤں. رب نے مجھے نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے. ابھی ابو بکر بھی ایمان لے کے نہیں آئے, ابھی یہ مشورہ ہونا ہے, دوست سے بات کروں گا. صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ابو بکر صدیق کی طرف, اور دوسری طرف جناب ابو بکر صدیق نبی پاک کی طرف آ رہے ہیں. راستے میں ملاقات ہو گئی. ابو بکر صدیق عرض یا رسول اللہ آپ کدھر؟ اے میرے دوست, اس وقت ابھی نبوت کا اعلان نہیں, کیا محمد آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں تمہاری طرف جا رہا ہوں. آپ کدھر؟ کہا جی میں آپ کی طرف جا رہا ہوں. کہا چلو تم بتاؤ تم کیوں میری طرف پاس آ رہے ہو؟ کہا نہیں پہلے آپ. جناب ابو بکر کہتے ہیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو پہلے آپ فرماتے ہیں, آپ پہلے کہیں پھر میں اپنی بات کروں گا. کہا نہیں تم آ رہے تھے میرے پاس, تم بتاؤ. خیر یہ بات ہوتی ہوئی حضور سے ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ پہلے آپ بتائیں پھر میں اپنی بات بتاؤں گا. تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر مجھ پر ایک فرشتہ اترا اللہ کی طرف سے, اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے, اور اللہ پاک مجھے حکم دے رہا ہے کہ اب اپنے علاقے والوں کو, اپنے گھر والوں کو, خاندان والوں کو خدا کی طرف بلاؤ. تو جناب ابو بکر صدیق پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بھی اسی لیے آپ کے پاس آ رہا تھا.
اور میں کلمہ پڑھ کے آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور حضور کا فرمان سن لیں، میں نبی نے فرمایا، یہ میں تھوڑا سا کرتا ہوں اپنے خاندان کے علاوہ، حضور فرماتے ہیں کسی نے بھی بغیر سوچے سمجھے مجھ پر ایمان نہیں لایا، جب بھی کوئی ایمان کی بات کرتا پہلے دلیل مانگتا پھر مجھ پر ایمان لاتا، لیکن ابو بکر وہ واحد ہستی ہے جس نے بغیر سوچے سمجھے مجھ پر ایمان لے کے آ گیا، بغیر تردد کے، کوئی دلیل بھی نہیں مانگی۔ لیکن حضور نے کہا ابو بکر تم تو ایمان لے آئے، لیکن مجھے اب یہ بتاؤ میں لوگوں کو ایمان کی دعوت کیسے دوں؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور کوئی بھی نبی جب آتا ہے نا وہ کوئی معجزہ لے کے آتا ہے، کوئی دلیل لے کے آتا ہے، تو ذرا اب آپ بتائیں آپ کیا دلیل لے کے آئے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے جو آپ لوگوں کو بتائیں تو لوگ ایمان لے کے آئیں؟ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے ابو بکر میرے نبی ہونے پہ تیرا وہ شام والا خواب دلیل ہے۔ وہ 20 سال بعد ابو بکر نے کسی کو بتایا نہیں، اور حضور کہہ رہے ہیں ابو بکر جو تجھے شام میں خواب آیا تھا نا وہ میرے نبی ہونے پہ دلیل ہے۔ اب ذرا باتیں کریں، لوگ آج غیب کی خبر کو نہیں مانتے، حضور غیبوں خبر 20 سال پہلے ہوا واقعہ جو صدیق اکبر کے دل میں کسی کو بتایا نہیں، حضور بتا رہے ہیں ابو بکر تیرا وہ خواب، اب انہیں سمجھ آ گیا۔ حضور کے ساتھ مل کر آپ نے بھی اس دین کی تعلیم کو آگے بڑھایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد ہستی ہیں یار جنہوں نے ٹوٹ کر حضور سے محبت کی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس عقیدے کو سمجھیے۔ ایک ہے فضیلت، ایک ہے افضلیت، دو لفظ ہیں، ایک ہے فضیلت ایک ہے افضلیت۔ ہم صدیق اکبر کی افضلیت کی بات کر رہے ہیں، اور یہ علماء کا اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے نبی تک جتنے بھی نبی آئے، ان تب نبیوں کے جو صحابہ ہیں ان سب میں صدیق اکبر سب سے افضل ہے۔ جتنے بھی پیغمبر گزرے ان کے جتنے بھی صحابی ہیں ان پر ایمان لانے والے، ان میں بھی سب سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ جملے کا مطلب یہ ہے نا افضل البشر، تمام انسانوں میں سب سے افضل بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی اختیار کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا۔ اب دوسری آیت سنیے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى میں جو اتقا کا لفظ ہے، یہ جو آیت اتری یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں اتری۔ اتقا سب سے زیادہ متقی، اس آیت میں اللہ پاک خود صدیق اکبر کو سب سے زیادہ متقی ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اللہ خود کہہ رہا ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ میرے پاس عزت والا ہے۔ تو جب صدیق اکبر سب سے بڑے متقی ہیں انبیاء کے بعد، تو اللہ کے ہاں انسانوں میں سب سے افضل کون ہوئے؟ صدیق اکبر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، کہ نبیوں کے بعد کہ اگر افضل ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اب یہاں پہ بعض لوگ اس صحابہ کے آپس میں مقابلے پہ اتر آئے ہیں، یار بڑی بدقسمتی ہو گئی ہے، حضرت علی کے ساتھ صدیق اکبر کا مقابلہ کروایا جا رہا ہے، معاذ اللہ ان چکروں میں آ کے نا لوگ کچھ احادیث کو ہائی لائٹ کر کے تو اس معاملے پہ اتر آتے ہیں کہ صدیق اکبر کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، صدیق اکبر یہ واحد صحابی ہیں، اگر کوئی شخص ان کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، تو جس نے آپ کی صحابیت کا انکار کیا اس نے قرآن کا انکار کیا، تو قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے صدیق اکبر کی صحابیت کو ماننا عقیدہ ہے، اس پہ لازمی ہے، نہیں مانیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ اب رہی بات فضیلت کی، تو افضلیت اور ہے، اب تمام صحابہ اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ فضیلت کے حامل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، آپ کو کہا جی عدل، فاروق اعظم عدل بڑا مشہور تھا، کیا مطلب باقی صحابہ عادل نہیں تھے، باقی صحابہ ظلم کرتے تھے؟ کہا نہیں، جیسے عمر فاروق اعظم کی عدالت اتنی مشہور تھی کہ آپ نے عدل بڑا کیا تو ایک وصف بن گیا کہ عادل صحابہ میں سب سے بڑا مقام صدیق اکبر کا ہے۔ اچھا سخاوت کی بات کریں تو عثمان غنی کا لقب ملا آپ کو، حالانکہ تمام صحابہ نے سخاوت کی ہے، اپنا جان مال سب قربان کر دیا، پر عثمان غنی کو جو غنی کا لقب ملا وہ اس لیے کہ جیسی سخاوت آپ نے کسی اور نے ایسی کی نہیں۔ اور شجاعت
بہادری شیر خدا، مولا علی شیر خدا کو لقب ملا کہ باقی صحابہ بھی بہادر ہیں، ایسا نہیں کہ حضرت علی ہی بہادر ہیں، لیکن جیسی شجاعت بہادری اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ آپ کو اللہ نے وہ طاقت دی کہ ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا، تو وہ شجاعت اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اس فضیلت میں مولا علی کا مقام بڑا بلند ہے۔ مولا علی کو اللہ پاک نے نبی کے خاندان میں پیدا کیا، حضور کی بیٹی ان کے ہاں گئی تو بڑا مقام ہے، لیکن اگر یہاں دیکھ رہے ہیں کہ حضور اپنی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں دے رہے ہیں تو ان کی فضیلت ہے، تو ابو بکر کی بیٹی حضور کے نکاح میں بھی تو آ رہی ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا بھی مقام۔ اس طرح اگر توجہ سے دیکھی جائے تو کوئی صحابہ میں ہیر پھیر ہے ہی نہیں، اونچ نیچ ہے ہی نہیں، ان کی تو محبت بڑی تھی آپس میں۔ آج لوگ الگ کر رہے ہیں، جناب مولا علی شیر خدا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے جا رہے ہیں، دوست ہیں، اکٹھے جا رہے ہیں، آگے دیکھا امام حسن ننھے سے بچے رضی اللہ تعالیٰ کھیل رہے ہیں، حضرت علی ساتھ ہیں، ابو بکر صدیق نے حضرت امام حسن کو اٹھایا اور کندھے پہ بٹھا لیا، اور پتہ کیا بولا کہ علی بیٹا تمہارا ہے پر اس کا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ حضرت علی بھی مسکرا رہے ہیں، ان کی تو محبتیں ایسی تھی، دوستی ایسی تھی۔ آج ہمارے یہاں پہ عجیب معاملات ہیں، تو خدا کے لیے میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سا صحابی کیسا ہے، اس پہ کیا ہے، اللہ معافی۔ میرے نبی کا فرمان سن لو، حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم فبأیہ مقتدیتم اہتدیتم، اور میرے تمام صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضور نے کسی ایک صحابی کا استثناء نہیں کیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے نبی کے تمام صحابہ سے اچھا وعدہ کر لیا ہے، کل کا لفظ فرمایا، تو کل کا مطلب سارے صحابہ، کوئی ایک بھی باہر نہیں۔ اور اچھا وعدہ کون سا ہے؟ جنت کا، کہ اللہ پاک نے نبی کے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ پھر قرآن پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ تو صحابہ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم کسی میں بھی اونچ نیچ نہیں کر سکتے۔ وہ کسی ایک صحابی کو بھی گالی دینا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں، حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا وہ ایک وقت آنے والا ہے لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، کہا لوگوں سن لو، ایک وقت آئے گا لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، ایسا وقت آئے تو تم نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرنی، نہ نکاح کرنا ہے نہ نکاح کروانا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا، ان کی دعوتوں کو قبول نہیں کرنا۔ یہ میرے نبی 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ جو میرے نبی کے صحابہ کو گالی دے، برا بھلا کہ ان سے تعلق توڑ دو۔ یہ تو حضور فرما رہے ہیں، تو ہم کس طرح صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کے ساتھ گلے ملے جا کر ہاتھ ملائیں؟ اس کا مطلب ہمارے ایمان کا معیار یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا، نفرت نہ کرنا۔ اور یہ معیار کیسا ہے؟ ایسا تو ہے ہی نہیں ایمان کے اندر۔ ہمارا ایمان یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے اگر محبت ہے تو اہل بیت سے نفرت کی جائے، صحابہ سے بھی محبت ہے، اہل بیت سے بھی محبت ہے، ایسا نہیں کہ اہل بیت سے محبت ہے صحابہ سے نفرت ہے۔ حضور نے دو مثالیں دی، اب ذرا غور سے بات سنیے گا۔ صحابہ کو فرمایا آسمان کے ستارے ہیں، اور فرمایا میری اہل بیت تمہارے درمیان کا سفینۃ نوح، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، میری اہل بیت تمہارے درمیان نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان میں تھی تو جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو کشتی سے باہر رہا وہ ڈوب کے غرق ہو کے تباہ ہو گیا۔ تو تم اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ تو اس اہل بیت کی محبت کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اب اگلی بات، سوار تو ہو جائیں، کشتی کو رستہ کون دکھاتا ہے؟ دن میں تو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جو بحری جہاز چلاتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی نقشہ نہیں ہوتا، وہ آسمان کے ستاروں سے رستہ دیکھتے ہیں، وہ ستاروں کو جانچ پڑتال کر کے اس کے مطابق سفر کرتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو آسمان کے ستارے کہا، اپنی اہل بیت کو نوح کی کشتی کی طرح مثال دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کشتی میں سوار ہو کر اس محبت کو دل میں ڈال کر اب میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ صحابہ آسمان کے ستارے ہیں، کشتی اس ستاروں کو دیکھتے ہوئے چلتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب صحابہ اور اہل بیت یوں ہیں، جدا نہیں ہیں، اور نہ میں اور جدا کر سکتے ہیں، لہذا صحابہ سے بھی محبت کی جائے، اہل بیت سے بھی۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن آپ نے ایمان لایا، کلمہ پڑھا، اس دن آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، 40,000 دینار، بعض روایتوں میں درہم بھی لکھا ہوا ہے، لیکن 40,000 کا ذکر ہے، 40,000 دینار، یعنی اتنا پیسہ جو بڑے بڑے امیروں کے پاس اس زمانے میں ہوتا تھا۔
لیکن ان کے دل میں محبت کیسی ہے، وہ سارے 40,000 دینار لا کر حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیے، عرض کی آقا یہ صدیق کا نہیں آپ کا مال ہے، جہاں چاہیں خرچ کریں۔ یہ ہے، یہ نہیں کہ 2.5% کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس میں تھوڑی سی، سارا مال ہے کہ آگے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں، آپ فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، میرے کسی کے مال نے آج تک اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خصوصیات ہیں، لیکن 2 خصوصیات ایسی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی۔ نمبر 1 کہ حضور صدیق اکبر کے گھر میں یوں جایا کرتے تھے جیسے اپنا گھر ہوتا ہے، اور ڈیلی چکر لگتا تھا، کوئی دن ایسا نہیں جسے حضور ان کے ہاں تشریف لے کر نہ گئے ہوں۔ اور حضور صدیق اکبر کے مال کو یوں خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال ہوتا ہے، اس طرح سر۔ اور صدیق اکبر کوئی بات نہیں کرتے تھے، حضور آپ کا یہ مال آپ خرچ کر دیجئے۔ اور وہ جنگ کا واقعہ تو سب نے سنا ہوا ہے، بڑا مشہور۔ اور صحابہ میں آپس میں نفرت تھی ہی نہیں، ہاں اگر بڑھتی تھی نا تو نیکیوں کی، یار میں نیکیوں میں آگے نکل جاؤں۔ حضور نے کہا اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، صحابہ گھروں میں گئے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال جمع کیا، دیکھا کتنا مال ہے، نصف کر لیا، 50% آدھا کر دیا، گھر چھوڑ دیا، آدھا حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ یہ واقعہ میں جتنی بار سناتا ہوں نا، خدا قسم دل کو سکون ملتا ہے، ایک چاشنی ملتی ہے، کیونکہ اس میں بات ہی ایسی ہے۔ جب وہ لے کے آگے نا تو آج دل میں خیال آ رہا ہے آج تے میں ابو بکر تو آگے لنگ جاؤں گا، آج تو میری نیکیاں ابو بکر سے بڑھ جائیں گی۔ لیکن کہتے ہیں جیسے میں نے پیچھے دیکھا کہ ابو بکر آ رہا ہے، پیروں میں جوتا بھی نہیں ہے، سر پہ امامہ بھی نہیں ہے، اور جسم پر لباس بھی عام لباس نہیں، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اب ذرا جملہ سنیے گا، جب عمر فاروق آئے حضور نے کہا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ تو عرض کیا آقا میں آدھا گھر کا سامان لے کے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر جب آئے حضور نے یہ نہیں پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو، کہا ماں اب کئی تالیہ حلق، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا لائے نہیں، وہ چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کو بڑا کچھ ہے، کہا کیا چھوڑا، کہا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور ان کا رسول ہی کافی ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، حضور نے کہا لو پھر ابو بکر جبرائیل آ گئے ہیں، جبرائیل مجھے بھی سلام کر رہے ہیں اور تمہیں بھی اللہ کا سلام کر رہے ہیں۔ یار وہ ہستی جس کو اللہ سلام بھیج رہا ہے اس کی شان کیا ہوگی۔ اور جب دیکھا حضور نے جبرائیل کی طرف تو جبرائیل نے بھی وہی لباس پہنا جو ٹاٹ کا لباس ابو بکر نے پہنا ہے۔ حضور نے پوچھا جبرائیل یہ لباس تم نے کیسے پہن لیا، کیوں پہنا؟ کہا حضور آپ کے یار نے جو آج ادا کی ہے، گھر کا سارا سامان لے آیا، اپنا لباس اتار دیا، سوئی تک کو ساتھ لے کر آ گیا، جسم پر ببول کے کانٹوں سے بٹن لگا لیے، ٹاٹ کا لباس، رب کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، مجھے مت دیکھیں، ذرا نگاہ نبوت آسمان کی طرف بلند تو کرے۔ حضور نے جب آسمان پہ دیکھا تو سارے فرشتوں نے وہی لباس پہنا تھا جو صدیق اکبر نے پہنا ہوا تھا۔ عرض کی آقا رب کو پسند اتنا آیا، رب نے کہا فرشتوں آج سارے یہ لباس اتارو اور وہی لباس پہ جو صدیق اکبر نے پہنا ہوا۔ یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد۔ اس صدیق اکبر کو سلامتیاں رب کی طرف سے آ رہی ہیں، ان کی شان میں واقعات پر دیکھو، کوئی ایسا کرے تو پھر ہوتا ہے نا یار، انہوں نے کچھ ایسا کیا تو رب کو پسند آیا نا، فرشتوں کو حکم دیا تم بھی وہی لباس پہنو جو صدیق نے پہنا ہوا ہے۔ اور صدیق اکبر کو مال سے محبت نہیں تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن خلف بڑا ظلم کرتا ہے، اتنا ظلم کرتا ہے کہ دوپہر کے وقت تپتی دھوپ میں جسم سے کپڑے اتار کر ریت پہ لٹاتا ہے، اور گرم گرم پتھر اوپر رکھتا ہے اور آگ سے ایک چیز گرم کر کے جسموں پہ نشان لگاتا ہے، اور حضرت بلال احد احد کرتے ہیں، کہا نہیں اللہ ایک ہی ہے، کہا چھوڑ، کہا نہیں اللہ ایک ہی ہے، مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ اس طرح ظلم کر کے اس کو ایمان سے ہٹاؤں۔ اب یہ خبریں حضور تک پہنچتی تھی۔ ایک دن یوں سفر ہو رہا ہے، حضور جا رہے ہیں، ابو بکر ساتھ ہیں، حضور نے ایسے ہی بات کی، یا میرا دل کرتا ہے کوئی بندہ نا بلال کو خرید کے آزاد کر دے۔ ابھی یہ بات حضور نے ایسے کی، اسی دن صدیق اکبر 30 اوقیہ، یہ اوقیہ وزن ہوتا ہے، دینار لے کر یا چاندی لے کر اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس زمانے میں 1 یا 2 اوقیے کا بڑا اچھا غلام مل جایا کرتا تھا۔ امیہ بن خلف کے پاس گئے، کہا امیہ بلال کو بیچ دے، مجھے دے دے۔ اب امیہ نے جان بوجھ کے کہا اس کا جو ہے نا میں پیسے زیادہ لوں گا۔ کہا کتنے چاہیے؟ ہاں، صدیق اکبر 100 اوقیہ لے کر گئے، صدیق اکبر 100 اوقیہ لے کر گئے، کہا اس کے میں 30 اوقیہ لوں گا۔ 30 اوقیہ،
کہا میں نے کہا شاید تو 100 مانگے، میں تو 100 لے کے آیا تھا، تو 30 مانگتا ہے، 30 لے لے۔ 30 اوقیہ اس کو دیے۔ اب وہ امیہ منہ دیکھ رہا ہے، کہا ابو بکر تو نے تو مجھ سے کو مول بھاؤ بھی نہیں کیا، اگر تم مجھ سے ضد کرتا نا ایک اوقیہ پہ بھی تو میں بلال کو ایک میں بھی بیچ دیتا۔ کہا مجھے تو اس سے سودے بازی کرنی نہیں تھی، نہ تو میں بلال کو اپنے لیے لینے آیا ہوں، اس کو میں اللہ کے لیے لینے آیا ہوں۔ اور ادھر اس نے بیچا، آپ نے خریدا، اور ساتھ ہی اللہ کے لیے آپ نے آزاد کر دیا۔ جب حضور کو خبر پہنچی نا تو ابو بکر صدیق گئے کہ یار تم اکیلے چلے گئے، وہ کچھ میرا بھی حصہ شامل کر لیتے بلال کو خریدنے میں۔ کہا حضور میں نے بلال کو اپنے لیے خریدا ہی نہیں تھا، اگر اپنے لیے خریدتا تو آپ کا حصہ ڈلتے، وہ میں نے اللہ کے لیے خریدا تھا۔ تو 30 اوقیہ دے کر خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ سخاوت ہے آپ کی۔ اور صدیقہ پر کون ہے؟ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود یہ سنا۔ کیا سنا؟ حضور صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صدیق اکبر تشریف لائے، حضور نے کہا من سر ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر ابا بکر، اور تم میں سے جو چاہتا ہے کہ ایسے شخص کو دیکھے کہ جس کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ یہ حضور گواہیاں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کو اللہ نے آگ سے آزاد کر دیا۔ عتیق کا معنی ہی آزاد ہے، آپ کا لقب عتیق بھی ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کا وقت ہے، آسمان میں ستارے ٹمٹما رہے ہیں۔ اماں جی کے دل میں خیال آتا ہے، عرض کی اپنے سرتاج سے پوچھتی ہوں، اے آقا یہ بتائیے کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں کیا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اور دل میں خیال پتا کیا تھا کہ میرے ابا جدہ نہ لین گے۔ تو حضور تو دلوں کے راز جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ ہاں ایک ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ کہا حضور کون ہے؟ کہا وہ عمر فاروق اعظم۔ جب عمر کا نام آیا نا تھوڑا دل تھوڑا ایسا ہو گیا، کہا عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ کی وہ غائب والی نیکی ایک طرف، تب بھی عمر کی اس نیکیاں تیرے باپ کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور حضور کے الفاظ سننے میں نبی نے فرمایا میں نے جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں جس نے مجھ پہ احسان کیا میں نے سب کے احسان کے بدلے چکا دیے، لیکن ابو بکر کا احسان میں نے نہیں چکایا، اس کا احسان اللہ قیامت والے دن اتارے گا۔